بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعرات کے روز سینٹ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد 4 ووٹوں سے ناکام ہونے کے بعد یوں لگا کہ اپوزیشن کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اپنے ہی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جہاں اپوزیشن کی جانب سے اسے فاؤل پلے قرار دیا جا رہا ہے تو وہیں حکومت کی جانب سے ان 14 سینیٹرز کو ہیرو قرار دیا جا رہا ہے جنہوں نے اپوزیشن کی قرارداد کے خلاف ووٹ ڈالا۔ ممکنہ طور پر سب سے سخت رد عمل سینیٹر میر حاصل بزنجو کا تھا، جو کہ خود بھی سینٹ چیئرمین کے لیے اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار تھے۔ جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ خفیہ رائے شماری کے دوران یہ 14 ارکان کون تھے جنہوں نے آج آپ کا ساتھ نہیں دیا، تو انہوں نے اطمینان سے کہا یہ سب جنرل فیض کے لوگ ہیں۔ جانتے ہیں آپ جنرل فیض کو؟ ISI کے چیف ہیں۔ ان کے اس بیان نے پاکستان میں ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر سے پاکستانی فوج کے مرکزی انٹیلیجنس ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے سیاسی معاملات میں مبینہ کردار کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حاصل بزنجو کے بیان پر رات گئے فوج کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ میں لکھا گیا کہ پریمیئر قومی ادارے کے سربراہ پر الزامات بے بنیاد ہیں اور معمولی سیاسی فوائد کی خاطر پورے جمہوری عمل کو بدنام کرنا جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ اس معاملے پر سابق رکن پارلیمان بشرا گوہر نے میجر جنرل آصف غفور پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ DG ISPR کا کام ایک باوقار سیاسی رہنما اور رکن پارلیمان کو جمہوریت پر لیکچر دینا نہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ سویلین معاملات پر تبصرے کرنا چھوڑ دیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی بشرا گوہر اور میجر جنرل آصف غفور ٹویٹر پر ایک دوسرے سے براہ راست الجھ چکے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے سے سرسری واقفیت رکھنے والوں کے لیے بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کوئی نیا نام نہیں ہے۔ جب نومبر 2017 میں مذہبی جماعتوں نے انتخابی حلف نامے میں ترمیم کو ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ قرار دیتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کی مرکزی شاہراہ پر فیض آباد کے مقام پر 3 ہفتے طویل دھرنا دیا تھا، تو یہ جنرل فیض ہی تھے جن کی وساطت سے حکومت اور مظاہرین کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کہا تھا کہ فیض آباد دھرنے میں ISI کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل فیض حمید نے کیسے معاہدہ کر لیا۔ دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ سینیٹر میر حاصل بزنجو کو عدالت لے جایا جائے اور ان سے DG ISI کے خلاف اپنے الزامات ثابت کرنے کے لیے کہا جائے اور ناکامی پر انہیں مثالی سزا دی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں کل اپوزیشن جماعتیں 4 ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے ناکام ہو گئیں، لیکن اس وقت وہ ان 14 ووٹوں کے بارے میں سوچ رہی ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کے رکن فیصل جاوید ان سین ہیروز کہہ رہے ہیں۔ قرارداد کے حق میں 50 ووٹ آئے تھے جبکہ اس کی کامیابی کے لیے 53 ووٹ درکار تھے۔ صادق سنجرانی کے حق میں 45 اراکین سینٹ نے ووٹ دیا جبکہ ایوان میں حکومتی ارکان کی تعداد 36 ہے۔ قومی ادارے کے سربراہ پر الزام لگانے والے میر حاصل بزنجو کے خلاف حکومت نے مذمتی قرارداد لانے کا اعلان کیا ہے اور فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ قیام پاکستان کے مہینے میں حاصل بزنجو نے وفاق کی علامت پر حملہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شکست خوردہ عناصر اپنی ہار کا بدلہ پاکستانی اداروں سے نہ لیں۔ حاصل بزنجو نے قیام پاکستان کے مہینے میں وفاق کی علامت پر حملہ کیا۔ معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ قومی اداروں کے سربراہان سے متعلق ایسی گفتگو ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ حاصل بزنجو کے خلاف مذمتی قرارداد لائیں گے۔
قومی ادارے کے سربراہ کے خلاف بیان پر وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وارڈا نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ پاک فوج کو بدنام کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ پہلے میمو گیٹ میں حسین حقانی جیسے غدار اور پھر ڈان لیکس کے ذریعے غداری، اب چوری بچانے اور بری طرح ہارنے کے بعد پاک فوج کے خلاف فرضہ سرائی کرنے لگے۔ فیصل وارڈا نے حاصل بزنجوں کے خلاف ایکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب صرف افسوس نہیں، ایکشن کا وقت ہے۔